یعنی کہ جب آپ اپنے آپ کو وہ پازیٹیو میسج دے دیں گے کہ آپ وہ ہو چکے ہیں اور آپ وہ ہیں، تو آٹومیٹیکلی پھر آپ اسی لحاظ سے اپنے ریلیشنس کو بلڈ کریں گے، اسی لحاظ سے ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے۔ تو پہلی چیز ہوگی ویژن بنانا، ایک پکچر بنا لینا۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب آپ نے جو ویژن بنایا ہے یا پکچر بنائی ہے اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یعنی کہ جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں، تاکہ جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو کچھ اس کے اوپر کرٹیسزم ہوگا، کچھ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، کچھ آپ کو سپورٹ کریں گے، کوئی آپ کو انکریج بھی کرے گا، مختلف طرح کے اس کے آپ کے جو ہے وہ اس کے بارے میں رسپانس آئیں گے۔ آپ کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ نے جو اپنا ویژن یا جو آپ نے اپنا آئیڈیا یا جو آپ نے اپنی پلاننگ رکھی ہے، آپ کو اپنی اس کی کنوکشن ہونی چاہیے۔ یعنی کہ آپ نے بیسیکلی جو ویژن بنایا ہے، جو آئیڈیا بنایا ہے، وہ آپ کی خیال کی تخلیق ہے، یعنی کہ آپ اس خیال کے خود خالق ہیں، کہ آپ نے اس خیال کو پروڈیوس کیا ہے، اور اب وہ آپ کا ایک کہہ لیں کہ برین چائلڈ، جس کو سائیکالوجی کی ٹرم میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کا برین چائلڈ ہے، کہ آپ نے اب اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی نگہداشت کرنی ہے، اور اس کو لے کے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ اب خیال کی جو تخلیق ہے، یہ بہت ایک اہم، انسان کی زندگی میں ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور خاص طور پر اگر آپ غور کریں تو سائیکالوجی میں، فلسفی میں یہ بہت بڑا اور بہت مشکل سوال ہے کہ خیال کا سورس کیا ہے، خیال کا ذریعہ کیا ہے۔ اور جب میں نے اس موضوع پر غور و فکر کیا، بہت سے پہلوؤں سے اس کو پڑھا دیکھا، تو مجھے جو بات سمجھ آئی کہ خیال کے 4 سورسز ہیں۔ ایک خیال کا سورس ہوتا ہے آپ کی اپنی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کا اپنا جو آپ نے نالج گین کیا ہے، جو آپ کے اندر ڈیٹا موجود ہے، اسی سے جیسے ابلتے ہوئے پانی سے بخارات جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں، ایسے ہی آپ کی شخصیت سے، آپ کی پرسنالٹی سے بھی خیالات جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ دوسرا سورس ہے سوسائٹی، آپ کی انوائرمنٹ، آپ کے ارد گرد لوگ، آپ کے اساتذہ، آپ کے دوست، آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، وہاں سے بھی خیالات کیا ہوتے ہیں، جنریٹ ہوتے ہیں آپ کے اندر۔ تیسرا جو سورس ہے وہ ہے شیطان، کہ شیطان بھی آپ کے اندر کوئی مایوسی ڈال دے گا، کوئی ڈائریکشن آپ کی غلط کر دے گا، کوئی تھوڑا سا اینگولر ڈفرینس ڈالے گا، اور اس کا امپیکٹ کہاں سے کہاں تک چلا جائے گا۔ اور جو فورتھ ون سورس ہے وہ ہے اللہ کی ذات، الرحمن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جب انسانوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی خیالات کے ذریعے بھی مدد ہوتی ہے، کہ کوئی خیال، کوئی آئیڈیا ذہن میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اگر آپ نے کوئی خیال تخلیق کیا ہے، کوئی خیال بنایا ہے، آپ نے اس کو کریٹ کیا ہے، تو سب سے پہلا ہوگا کہ آپ نے اس کو ویژولائز کیا۔ اسی خیال کی تخلیق کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوتی ہے، وہ ہے یقین کی قوت۔ اگر آپ نے خیال تخلیق بھی کر لیا لیکن آپ کے اندر کنوکشن نہیں ہے، آپ کے اندر یقین نہیں ہے، آپ کے اندر بلیف نہیں ہے، آپ کے اندر فیتھ نہیں ہے، آپ اپنے اس جو آپ کا خیال ہے اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، سیکریفائز کرنے کو تیار نہیں ہے، کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کچھ اپنانے کو تیار نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر یقین کی قوت کی کمی ہے۔ اور شک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کشتی میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اور کسی بھی شخصیت میں اگر شک کا چھوٹا سا سوراخ ہو تو وہ پوری شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتی۔ تو لہٰذا اپنے اندر یقین کی قوت پیدا کریں، یعنی کہ مذبذبین بین ذالک نہ رہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اور جو منافقت ہے، نفاق ہے، وہ بھی یہی چیز ہے کہ اس کے اندر یقین، اعتماد کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ یقین اور اعتماد سے چیزوں کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا رہا ہوتا۔ تو لہٰذا کامیابی کے لیے خیال کی تخلیق کے بعد جو اگلی چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہوگی یقین کی قوت۔ اب یقین کی قوت کی بنیاد کے اوپر آپ شیئرنگ شروع کر دیں گے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے آئیڈیاز کو، اپنی پلاننگ کو، اپنا جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ کے بارے میں کچھ فیڈ بیک آئے گا، آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں ملیں گی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، جو آپ کو فیڈ بیک آئے گا، جو آپ کے اوپر کرٹیسزم ہوگا، اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا۔ زندگی میں جتنا بھی لوگوں نے کچھ بڑے کام کیے ہیں تو انہوں نے ریزسٹنسز کو برداشت کر کے کیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ زندگی میں آگے بڑھنے میں جن لوگوں نے آپ کو کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، اصل میں ان لوگوں نے آپ کی مدد کیا اس کام کو کرنے میں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے ہی آپ کام کرنے میں آگے بڑھے۔ جب آپ کو کسی نے چیلنج کیا، کسی نے آپ کو ہٹ کیا، کسی نے آپ پہ کرٹیسزم کیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو اسی یقین کی قوت نے آپ کو طاقت دی کہ نہیں، آئی ول ڈو، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کام ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ناکامی کامیابی کی پہلی
سیڑھی ہے. انسان ناکام نہیں ہوتا، ہمت ہار جاتا ہے. تو لہٰذا یقین کی قوت کو جو ہے وہ لوز نہیں کرنا، یعنی کہ اپنے یقین کو مضبوط رکھنا ہے. تو لہٰذا جب آپ شیئرنگ کریں گے تو آپ کو فیڈ بیک ملے گا اور اس کی بنیاد پر چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. پھر آپ یہ دیکھیں کامیابی کے حوالے سے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ اب نیکسٹ جو پوائنٹس ہوں گے وہ ہے خیال کی قوت، جیسے ہم نے ڈسکس کیا، یقین کی قوت، شیئرنگ، پھر اس کے بعد ایکشن پلان. آپ کو ایک اس کی بنیاد کے اوپر ایک ایکشن پلان ڈیزائن کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس ایکشن پلان کے لیے کچھ ایموشنلائز کرنا ہوگا، پاورفل چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی، اور پھر آپ کو دعا جو ہے وہ اینڈ پہ چاہیے ہوگی، اس کے لیے ایک اچھی ہوپ چاہیے ہوگی، ایک اللہ کی مدد چاہیے ہوگی تاکہ آپ کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو آج جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ زندگی کیا ہے، وقت کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور کامیابی کے جو ہے وہ بنیادی اصول کیا ہیں. اور ہم اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو رکھیں گے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو سٹینڈرڈز، جو پیرامیٹرز اور جو ایک سسٹمیٹک اپروچ آپ کو چاہیے، آپ اس کو کس طرح سے پورا کریں تو آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر پائیں، اور آپ کی زندگی میں اپنی کچھ سٹوری جو ہے وہ کریٹ ہو سکے، اور پھر آپ اس سٹوری کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں یا اس کو پبلش کر سکیں، اور آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان کے حوالے سے پہچانے جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب حوالے سے پہچانے جائیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مزید اسی کامیابی کے اصولوں کو یا کامیابی کی تعریف کو جاری رکھیں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.